السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے، وہ بار بار یہ دعویٰ کر چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ جو کتابیں میرے سامنے ہیں وہ صرف پڑھی ہوئی نہیں بلکہ پڑھی ہوئی بھی ہیں، اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وہ یہ بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ علماء گدھوں کی مانند ہیں جو کتابیں شو کیسوں میں سجا کر رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ تو گدھوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گدھا کون ہے جنہوں نے کتابیں شو کیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، سجا کر رکھی ہوئی ہیں، ڈیکوریشن کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا وہ گدھے ہیں، یا جس نے ٹیبل پر سامنے کتابیں رکھ کر بھی نہیں پڑھی، یا وہ گدھا ہے؟ پہلے ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر کوئی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا کہ حرام؟ پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک ہی کام تھا وہ بھی تو بھول گیا ہے۔ یہ میں ایک جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا نام لینا اگر وہ بھول گیا ہے تو پھر وہ کر رکھا ہے تو جانور تو حرام ہوگا۔ قرآن میں 4 جگہ ہے کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی آپ استعمال نہیں کرتے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے ایک مسئلہ سنا، مرزا جونیئر سے سوال ہوا کہ کوئی بندہ ذبح کرنے والا اگر ذبح کے وقت جانور پر بسم اللہ نہیں پڑھتا، بھول گیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا اور جانور ذبح کر دیا، تو وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو وہ جواب آپ نے سن لیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو مرزا جی نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر، فطرت سے مجبور ہو کر ڈائیلاگ مارا اور کہا کہ پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے۔ پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک ہی کام تھا وہ بھی تو بھول گیا ہے۔ پہلے ہم اسی جملے پر بات کرتے ہیں۔ مرزا جی، کسی مسلمان کو ذبح کرنے کا مشورہ دینا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے آئے نا دار دلے تو۔ مرزا جی، جب بات قادیانیوں پر آتی ہے، یہود و نصارہ پر آتی ہے، مسلمان ان کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، کسی مرتد کو قتل کرتے ہیں، تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، کئی بار کہہ چکا ہے۔ تو مرزا جی، کہ ایک مسلمان کو ذبح کرنے کا مشورہ دینا، کیا یہ ساری انسانیت کو ذبح کرنے کا مشورہ دینا نہیں ہے؟ پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے، ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی، اگر تو کہے کہ نہیں جی میں نے تو مذاق کے طور پر کیا تھا، مذاق کے طور پر یہ کہا اور بات ویسے ہی نکل گئی، تو مرزا جی چلو مان لیتے ہیں تو نے مذاق کے طور پر کہا، اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہو کر کہا، چلو طنزاً ہی کہا، تو بطور طنز، بطور مزاح، بطور مذاق کسی مسلمان کے ذبح کرنے کا مشورہ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مسئلے کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ گدھا کون ہے۔ شو کیسوں میں کتابیں رکھنے والے وہ گدھے ہیں، یا اپنے سامنے کتابیں رکھ کر نہ پڑھنے والا وہ گدھا ہے؟ مرزا جونیئر نے جو سوال کا جواب دیا، اس سے سوال ہوا تھا کہ اگر ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، اللہ کا نام لینا بھول جائے، تو وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تو مرزا جونیئر نے بالکل صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ جانور حرام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گدھا کون ہے۔ میں گدھا نہیں کہوں گا کسی کو کہ گدھا کون ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کمنٹس بتانا ہے کہ گدھا کون ہے۔ شو کیسوں میں کتابیں سجا کر رکھنے والے اور نہ پڑھنے والے، یا اپنے سامنے ٹیبل پر کتابیں رکھ کر نہ پڑھنے والا گدھا کون ہوگا؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 826 ہے، اور اگر آپ حدیث کا نمبر دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث نمبر ہے 5498، آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کتاب، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا ہے، ایک ہیڈ لائن دی ہے،
امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب التسمیت علی الذبیحہ ومن ترک متعمدا قال ابن عباس من نسی فلا بأس وقال اللہ تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق والناسی لا یسمى فاسقا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ذبیحہ پر یعنی جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس پر بسم اللہ پڑھنا، اور جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی چھوڑ دی، یہ دو باتیں کی ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ بھول جانا۔ پھر تیسری بات امام بخاری علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 826 اور حدیث نمبر 5498، اس سے پہلے امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فتویٰ امام بخاری نے نقل کیا، اور یہ صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ نہیں ہے، یہ دارقطنی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جب ہی اس کو یاد آ جائے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے اور اس جانور کو کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم یکفی اسمہ فإن نسی ان یسمی حین یذبح فلیسمی ولیذکر اسم اللہ ثم لیأکل، کہ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو جب ہی اس کو یاد آئے تو وہ نام لے، اللہ کا ذکر کرے اور اس جانور کو کھا لے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے اور سنن بیہقی میں بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے لیکن اس کی تائید امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی لائے ہیں۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو یہ کہا نا کہ بسم اللہ اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے ذبح کے وقت، وہ جانور حلال ہے، اس کو کھایا جائے، اس کی تائید میں امام بخاری نے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بھی ذکر کیا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تائید کرتا ہے۔ امام بخاری قرآن کریم کی آیت لائیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور نہ کھاؤ تم اس جانور میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیوں کہ یہ فسق ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر نام نہیں لیا گیا تو یہ فسق ہے، اس کو نہ کھایا جائے۔ والناسی لا یسمى فاسقا، اور بھول جانے والے کو فاسق کہا ہی نہیں جاتا، وہ فاسق ہے ہی نہیں۔ جب وہ فاسق نہیں ہے اور بھول جانا یہ فسق نہیں ہے تو وہ جانور حلال ہوا۔ کیوں مرزا جی؟ اب میں نہیں کہتا کہ گدھا کون ہے، میں اپنے سامعین و ناظرین پر یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، مرزا جونیئر پر چھوڑتا ہوں، اس کے فالورز اور سٹوڈنٹس پر چھوڑتا ہوں کہ جو کتابوں کو شو کیسوں میں سجا کر رکھیں اور نہ پڑھیں وہ تو ہو گئے گدھے اور گدھوں کی مانند، اور جو اپنے سامنے کتابیں رکھ کر نہ پڑھے تو وہ کون ہوا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ آئے نا دار دلے تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں، دیکھا آپ نے یہ بندہ کس طرح فراڈ کرتا ہے، کس طرح ہیر پھیر کرتا ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح بخاری میں صاف لکھا ہے کہ اگر بھول گیا کوئی بندہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ امام بخاری نے صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل نہیں کیا، صرف انہی کا فتویٰ نہیں بتایا، بلکہ امام بخاری کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ آئے نا دار دلے تو کیونکہ بقول مرزا جونیئر جو محدث ہیڈ لائن قائم کرتا ہے، عنوان باندھتا ہے، جو باب قائم کرتا ہے، جو باب کا عنوان ہوتا ہے، مرزا جونیئر کے نزدیک اس مصنف کا، اس محدث کا وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کیوں مرزا جی؟ امام بخاری کا یہی عقیدہ ہے
کہ ذبح کے وقت اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہی ہے، ان کا قول یہی ہے کہ اگر کسی نے ذبح کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی بھول گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں سنن دارقطنی سے دکھا چکا، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے لیکن محشی نے اس کی سند کو حسن بھی کہا ہے، اور اس کی تائید میں دوسرے طرق بھی موجود ہیں، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اور امام بخاری کا عقیدہ، کیونکہ باب امام بخاری نے یہی باندھا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اس کا ذبیحہ حلال اور جائز ہے۔ کیوں مرزا جی؟ امید ہے کہ اب فیصلہ تو خود کرے گا کہ گدھا کون۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ بندہ کس طرح جھوٹ بولتا ہے، کس طرح فراڈ کرتا ہے، سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، اور کہتا ہے یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں بلکہ پڑھی ہوئی بھی ہیں، اور جنہوں نے شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں وہ گدھے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ گدھا کون ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے